بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بہت ہی پیارے دوستوں اور بھائیوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں نجات ہے، آپ کی ہر سنت میں نور ہے، آپ کے ہر طریقے میں ہماری عزت ہے۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑی اہم اور بہترین سنت جو آپ کی بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے یہ کیا چیز ہے؟ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ مسواک منہ کے صاف کرنے کا آلہ ہے اور اللہ جل جلالہ کی رضا کا آلہ ہے، اس کے ذریعے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، مختلف صحابہ اکرام سے بھی روایت ہے کہ آپ مسجد میں آتے مسواک کرتے، آپ صبح اٹھتے تو مسواک کرتے، آپ وضو کرتے آپ مسواک کرتے، آپ کسی نشست میں جاتے، کسی پروگرام میں جاتے، کہیں احباب کے ساتھ ملنے جاتے، آپ علیہ السلام مسواک کرتے، آپ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک خاص معمول تھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت اس بات سے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے بیان کی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں نے ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آج ہمارے ہاں برش تو استعمال ہو رہا ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال ہو رہی ہے، اور ڈینٹونک اور ہر چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دور میں فتنے اور فساد کے دور میں سنتیں مٹ رہی ہوں، لوگ سنتوں کو مٹا رہے ہوں، اس دور میں جو سنت کو زندہ کرے گا وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث یوں ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر بیعت شہید، جس نے فتنے فساد کے دور میں میری سنت کو مضبوطی سے کسی ایک کو تھاما، اللہ جل جلالہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج اگر ہم مسواک کرتے ہیں، مسواک سے بلغمی اندر مزاج بھی صاف ہوتا ہے، بلغم بھی ختم ہوتا ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، اور نماز میں عبادت میں 70 گنا اضافہ بھی ہوتا ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ تک بات پہنچائی گئی کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ کوشش کرو، غور کرو کہ اپنے اعمال میں دیکھو کون سا تمہارا عمل ہے جس عمل کے چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کمال کے انداز میں نہیں آ رہی۔ غور کیا، کہا جی جنگ کی وجہ سے وقت مختصر ہوتا ہے تو مسواک کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ فرمایا بس چند احباب کو مورچہ زن کریں، دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، اور باقی حضرات وضو کریں اور مسواک کریں۔ سب نے بیٹھ کے مسواک سنت سمجھ کے کرنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں اتنا رعب ڈالا کہ وہ سمجھ گئے کہ پہلے تو یہ لڑ رہے تھے کئی دن سے، آج یہ اپنے دان تیز کر رہے ہمیں کچا کھائیں گے۔ اللہ نے ایسا رعب ڈالا اور وہ جگہ ان کو فتح مل گئی، اور وہ بغیر جنگ کے وہ جو قلعہ مل گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان ہمیشہ مسواک کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ بہت سارے، اس کو 99 بعد میں 70 سے زیادہ فائدے بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایسے آدمی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ استاد العاملین شیخ الوظائفین ڈاکٹر ترمو چغتائی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی مسواک کرنا تو دور کی بات ہے، جو اپنی جیب میں مسواک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایکسیڈنٹ سے اس کو بچاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی ہڈی کو چوٹ نہیں پہنچتی، ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی، جدید سائنس نے اس میں بڑی سرچ کی ہے مسواک کے کتنے فائدے ہیں اور اس کے اندر کتنے جو ہے کہ زیادہ کمالات ہیں۔ آج سے عزم کریں، ایک بالش لمبی ہو، ایک چھوٹی انگلی جتنی موٹی ہو، اور اس کو خاص انداز میں آپ نے جو ہے کہ مسواک کو رکھیں۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے اس کے نیچے رکھ کے، اور دائیں طرف سے شروع کریں، اوپر سے پھر بائیں سے، اور اللہ جل جلالہ سے دعا بھی کریں۔ یہ پکڑنے کا انداز ہے، 3 انگلیاں اوپر ہوں گی اور چھوٹی اور یہ انگوٹھا نیچے ہوں گے، اسے پکڑ کے اس کے آگے برشی بنانی ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کر کے دائیں سے بائیں آئیں گے، یہ اسی انداز میں
یہ دائیں بائیں یہ جو طریقہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اوپر نیچے کرنے سے ثابت تو ہے، جائز تو ہے، لیکن اس میں مسوڑے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس انداز میں دائیں طرف سے شروع کر کے بائیں کی طرف لائیں، اوپر کریں پھر نیچے کریں، پھر اس کے بعد جو ہے کولی کر کے پانی پھینک دیں اور اس کو نچوڑ دیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں آگے اس کا جو برشی بنی ہوئی ہے استعمال ہو جاتی ہے تو اس کو آگے سے کاٹ دیں۔ جب یہ چھوٹی انگلی تک رہ جائے تو اس کو پھر کہیں زمین میں دفنا دیں، کہیں مٹی میں دفنا دیں، کہیں سائڈ پہ رکھ لیں، تاکہ یہ جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا ایک اشارہ دیا ہے، من احیا سنتی فقد احبنی۔ آج دنیا میں ہر آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے، فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ تحقیق مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور آپ نے ایک اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم لباس میں سفید لباس کو اہتمام کرتے ہیں، ہم سر پہ عمامے کا اہتمام کرتے ہیں، سر پہ زلفوں کا اہتمام کا خیال رکھتے ہیں، اپنے چہرے پہ داڑھی سجانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے مسواک کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو پیارے آقا کی اس پسندیدہ اور عمدہ سنت کو عام کرنے کی توفیق دیں۔ ہم خود مسواک کریں، بچوں کو مسواک کروائیں، مساجد میں ان کو تقسیم کریں اور اس سنتیں عام ہو جائیں، تاکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا اور پیارے آقا کی نظروں میں ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔